السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جو دعا گرامیٹیکلی انالائز کرنے والے ہیں وہ ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 109۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو بخش دے ہمیں اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہم اب گرامیٹیکلی انالیسز اس کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربنا جیسے ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں کہ ربا اور ربا جو ہے وہ را با با حروف مادہ سے ہے، اور رب جو ہے یہ اسم ہے اور منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے، اور آگے نا جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے، مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے۔ مرکب اضافی منصوب فارم میں ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس سے پہلے ایک یا حرف مدہ محذوف ہے جو کہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو فعل کے انا فاعل، اور یہ ربنا جو ہے منادہ یا مفعول بنے گا، اور ادعو فعل انا فاعل اور ربنا منادہ یا مفعول کہہ لیں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ندا بن جائے گا۔ جواب ندا شروع ہو رہی ہے آمنا، حمزہ میم نون باب فعال سے ہے۔ ہم ایمان لائے، آمنان متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ فا حرف عطف بھی لیا جا سکتا ہے، فا کو سببیہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ غین فا را حروف مادہ باب دعا سے اغفر فعل امر استعمال ہوا ہے، اغفر فعل، انت فاعل، لنا جار مجرور متعلق، لام حرف جارہ اور نا اٹیچ ضمیر مرکب جاری۔ اغفر فعل انت فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر اگر ہم فا کو عاطفہ لیتے ہیں تو یہ عطف ہو جائے گا آمنا والے جملہ فعلیہ کے اوپر۔ واو اگین ہم حرف عطف لیتے ہیں، را حامیم باب سین سے، راہمہ یرحمو سے، ارحم، ارحم فعل امر اور نا اٹیچ ضمیر ہے تو یہ مفعول بنے گی، ارحم فعل، انت فاعل، نا مفعول بھی، جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا۔ واو حرف آ گیا اگین اس کو ہم استنافیہ کر دیتے ہیں۔ انتا اب مبتدا ہونے کی تمام تر شرائط کو پورا اتر رہا ہے کیونکہ انتا جو ہے وہ ضمیر ہے اور مرفوع ہے، معرفہ ہے تو مبتدا بن سکتا ہے۔ خیر بغیر تنوین کے ہے، بغیر الف لام کے ہے تو یہ مضاف ہوگا، اور آگے الرحیم، ارحم الراحمین، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مضاف علیہ ہو جائے گا۔ تو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے گا۔ تو خبر جو ہے یہاں پر مرکب اضافی کی فارم میں آئی ہوئی ہے۔ را میم حروف مادہ سے ہم نے پہلے فعل کا استعمال دیکھا، ابھی را میم حروف مادہ سے ایک ہم اسم دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسم الفاعل کا وزن ہے، جمع ہے، مذکر ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے مہربانی اور شفقت کی، اس نے رحم دلی کی، اور یہ یہاں پر رحم کے معنوں میں آ رہا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ جو ہے وہ اسم الفاعل کے وزن کے طور پر آ رہا ہے۔ اور اب اتنے پارٹ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو آپ ہمیں بخش دیں، ورحمنا اور ہم پر رحم فرمائے، وانت خیر الراحمین اور آپ بہترین رحم فرمانے والے ہیں، سب سے بہتر رحم فرمانے والے آپ ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں، دعا کو پہلے یاد کریں، اس کا ترجمہ اور فہم کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور اس کے بعد جب ہم دعا مانگیں تو اس میں پھر اس دعا کو ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ راحمین حروف مادہ پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ باب جیسے ہم نے کہا کہ سین سے ہے، تو باب سین سے آ گیا، تو یہ راحمہ، یرحم، ارحم، فعل امر، اور اسی سے پھر یہ جو ہے راحمینہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ صفت مشبہ کا وزن ہوتا ہے رحیم، اور اس میں مبالغہ ہوتا ہے رحمان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک اسم استعمال ہوا ہے اور ایک فعل امر استعمال ہوا ہے، اور جو ہمارے پاس اسم الفاعل ہے وہ ہوتا ہے راہم، ٹھیک ہے؟ راہم، راہم، ٹھیک ہے؟ تو راہم سے یہ راہم مینا بنا جب یہ جمع کی فارم میں ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس کو ہم نے دیکھا، اور جب ہم اس کی باقاعدہ گرامیٹیکل انالیسس کریں گے آیات کے، تو اس وقت ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے وہ الف لام لگ جانے سے اس کے معنی میں کیا فرق آتا ہے، اور یہ ساری ڈیٹیل پھر ہم دیکھیں گے۔ ابھی ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ہم تھوڑا تھوڑا دیکھ رہے ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہونا شروع ہو کہ جملے کیسے بنیں گے، تو اس طرح سے ہم خود ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔